نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے دلوں کو کلمہ پڑھایا، سرکار امام مہدی گوہر شاہی نے بھی لوگوں کے دلوں کو کلمہ پڑھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے لوگوں کو ذاکر قلبی بنایا اور پھر ان کے نفس کی اصلاح کی۔ سرکار گوہر شاہی نے بھی پہلے ذکر قلب عطا فرمایا اور پھر نفس کی اصلاح فرما رہے ہیں، لیکن بیچ میں جو آئے انہوں نے پہلے نفس کو سدھارا، بعد میں قلب کی طرف گئے۔ دل سے پکڑنے کا عمل وہ یا تو محمد رسول اللہ نے کیا یا امام مہدی گوہر شاہی نے کیا۔ یہ ایک ان کی ایسی نشانی ہے جو کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یہ ایران کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے الغیبہ، پیج نمبر ہے 313 فقال یسنا کما ثنا رسول اللہ علیہ السلام۔ امام مہدی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امام مہدی کا طریقہ جو ہوگا وہ ویسا ہوگا کما ثنا رسول اللہ، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک۔ یہدم ما کان قبلہ کما ہدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر الجاہلیہ، کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب آئیں گے تو پچھلا سب کچھ ختم کر دیں گے۔ جیسے حضور جب آئے تو جو زمانہ جاہلیت کی باتیں تھیں اور تعلیم تھی اس کو ختم کر دیا تھا، تو جب امام مہدی آئیں گے تو وہ بھی پچھلا سب کچھ ختم کر دیں گے۔ اب عالم اسلام کے لیے ایک نقطہ ہے، ہم نے پہلی 2-4 حدیثوں میں اس بات کا ذکر کیا تھا، اسی کتاب سے وہ حدیث ہم نے بیان کی تھی کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو امر جدید، کتاب جدید، سنت جدید، ہر چیز نئی لے کے آئیں گے۔ اب اسی طرح کے الفاظ اس حدیث میں بھی لکھے ہیں۔ اس حدیث کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہے یسنا کما ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام مہدی will act like محمد صلی اللہ علیہ وسلم acted، وہ ایکٹ اس طرح کریں گے جیسے حضور کرتے تھے۔ یہدم ما کان قبلہ کما یہدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر الجاہلیہ، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمانہ جاہلیت میں جو کچھ بھی رسوم تھیں، جو کچھ بھی عبادت و پوجا کے طریقہ کار تھے، جو کچھ بھی تھا، سب کو آپ نے ختم کر دیا اور نئی تعلیم دی۔ اسی طریقے سے جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو وہ پچھلا سارا ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد لفظ ہے وَيَسْتَأْنِفُ الْإِسْلَامَ جَدِيدًا، اور وہ نیا اسلام لائیں گے، جیسے عمران خان نیا پاکستان لا رہا۔ میں چاہتا ہوں آپ سے کہ جس طرح عمران خان نے یہ نعرہ لگا دیا ہے نیا پاکستان، اسی طرح آپ بھی سوشل میڈیا پر اس بات کو عام کریں، نیا اسلام آنے والا ہے۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ امام مہدی کا طریقہ، ان کا طرز عمل ہو بہو ویسا ہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اس کے بعد جب حضور تشریف لائے تو آپ نے پچھلا سارا مٹا دیا اور نئی تعلیم دی۔ اسی طرح امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو پچھلا سارا مٹا دیں گے اور نیا اسلام دیں گے۔ پچھلا سارا کیوں مٹا دیں گے؟ کیونکہ وہ اضافہ ہے نا، حضور نے جو بتایا تھا وہ چیزیں حضور کے بتائے جانے والی تعلیم میں نہیں تھی۔ حضور نے کب سکھایا تھا سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، بریلوی، یہ سب ختم ہونا ہوگا نا۔ حضور نے کہا تھا کسی کو کہ سنی بنو، شیعہ بنو، بریلوی بنو، وہابی بنو، دیوبندی بنو، اہل حدیث بنو؟ نہیں۔ وَيَسْتَأْنِفُ اسلام جدیدہ، اور وہ جو ہے نیا اسلام متعارف کرائیں گے۔ اب یہاں پر ایک مطلب اس کا اور بھی نکل جاتا ہے۔ اسلام ایک تو ریلیجن کا نام ہے، اور ایک اسلام کا معنی بھی تو ہے۔ اسلام کے معنی کیا ہیں؟ فرما برداری۔ تو باطن میں اس کا یہ بھی مطلب ہوگا وَيَسْتَأْنِفُ اسلام جدیدہ، کہ وہ غلامی اور فرما برداری کی ایک نئی کہانی شروع کریں گے، ایک نئی ادا لائیں گے غلامی کی،
فرما برداری ایسی ہوگی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ فرما برداری کیسی ہوگی؟ اگر انہوں نے کہا ہے، اگر سرکار گوھر شاہی نے کہا ہے کہ چنے مت کھاؤ تو چنے حرام، اگر انہوں نے کہا ہے روزہ رکھو تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ رکھیں، اگر انہوں نے کہا ہے کہ حج کو جاؤ تو ہر سال جائیں گے۔ یعنی فرما برداری ایسی کہ جو وہ کہہ دیں وہ فرض، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض جس طرف رخ وہ موڑ دیتے ہیں۔ اب آپ کو اپنے اذہان میں یہ بات بٹھانی ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طرز عمل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے دلوں کو کلمہ پڑھایا، سرکار امام مہدی گوھر شاہی نے بھی لوگوں کے دلوں کو کلمہ پڑھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے لوگوں کو ذاکر قلبی بنایا اور پھر ان کے نفس کی اصلاح کی۔ سرکار گوھر شاہی نے بھی پہلے ذکر قلب عطا فرمایا اور پھر نفس کی اصلاح فرما رہے ہیں، لیکن بیچ میں جو آئے انہوں نے پہلے نفس کو سدھارا، بعد میں قلب کی طرف گئے۔ دل سے پکڑنے کا عمل وہ یا تو محمد رسول اللہ نے کیا یا امام مہدی گوھر شاہی نے کیا۔ یہ ایک ان کی ایسی نشانی ہے جو کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گی۔ ہے کوئی ولی ایسا کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہو بہو اس کی ذات میں موجود ہو، اس کا طریقہ وہی ہو جو حضور کا طریقہ تھا؟ کوئی ایسی ہستی نہیں گزری، ائمہ اہل بیت سے لے کر فقراء، درویش، سلطانوں اور عاشقوں سمیت کوئی نہیں گزرا کہ جس کا طرز تخاطب حضور جیسا ہو، جس کا طرز عمل حضور جیسا ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا حضور جیسا ہو۔ یعنی ظاہراً اور باطناً کلی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جھلک اس میں نظر آ رہی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے سب کچھ جو تھا وہ ختم کر دیا، تو اس میں کیا کیا ختم ہوا تھا؟ بھئی آپ نے یہ تو کہہ دیا تھا صاف صاف کہ میں کسی دین کو جھٹلانے نہیں آیا، یہ تو کہہ دیا تھا نا۔ تو آسمانی جو کتب ہیں ان کتابوں کو تو نہیں چھیڑا حضور نے کہ بھئی ان کو چینج کر دو یا ان میں رد و بدل کر دو، ایسا نہیں کیا۔ تو پھر ختم کیا کیا؟ جو پھر لوگوں نے اپنی طرف سے ان میں اضافہ کر دیا تھا، یہودیوں نے بھی اضافہ کر دیا تھا۔ بھائی جب حضور نے ہماری امت کے بارے میں کہا تھا نا کہ اس میں 73 فرقے بنیں گے، تو 73 کا فرمایا اس لیے تھا کہ یہودیوں میں 72 فرقے بنے ہیں، میری امت میں ایک زیادہ ہوگا۔ تو اس دور میں 72 فرقے یہودیوں میں تھے، تو اب یہ ساری فرقہ واریت تو غلط ہی تھی نا، تو ان تمام کو ختم کر دیا حضور نے۔ پھر عیسائیوں میں بھی جو ان کے غلط عقائد ہو گئے تھے ان عقائد کو بھی حضور نے یعنی ختم کیا، لیکن جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے بارے میں کہا کہ وہ تو قیامت تک ان کا فیض رہے گا۔ اسی طریقے سے اب جب امام مہدی تشریف لائے ہیں تو نہ جانے کیا کیا گند بلا دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اور آپ سرکار کی تعلیمات اٹھا کر کے دیکھیں، سرکار کی تحریر اور تقریر اٹھا کر کے دیکھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سرکار نے یہ سب کچھ جو اضافہ ہوا ہے سب کچھ ہٹا دیا، سب کچھ ہٹا دیا۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ حضور پاک کے دور میں سنی شیعہ وہابی دیوبندی نہیں تھا، حضور پاک کے دور میں امتی تھا، اور امتی وہ ہے جس کے سینے میں نور ہے۔ جب تمہارے سینوں سے نور نکلتا گیا، سنی شیعہ وہابی دیوبندی بنتا گیا، جب دوبارہ تمہارے سینے میں نور آ جائے گا تو کبھی نہیں کہو گے کہ میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، میں دیوبندی ہوں، بس یہی کہو گے امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ بیچ میں سے سارا گند نکال دیا نا، ڈائریکٹ امتی کا درس دے رہے ہیں، سارا گند نکل گیا، نہ کوئی وہابی، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی اہل حدیث، نہ کوئی بریلوی، سب غلط ہیں۔ بڑی معصومیت سے ایک دفعہ فرمایا کہ بھئی جب ہم ان سنی علماء کو دیکھتے، یہ درود و سلام پڑھتے ہیں، غوث پاک کی 11ویں دیتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں، عرس مناتے ہیں، ہم نے کہا یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اور پھر اچانک ایک دن فرمایا کہ ہم تو ان سنی عالموں کو اچھا سمجھتے تھے، ایک دن ہم نے ان کے باطن جھانک کے دیکھے، دیوبندیوں کے اندر جھانکا وہ بھی کالے،
شیعوں کے اندر جھانکا، ان کے بھی دل کالے، سنیوں کے دلوں کو جھانکا، وہ بھی کالے، اندر سے تو تم سب کالے ہو، تو باہر سے کیا کہتے ہو، کیا پڑھتے ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ دل تو تمہارا اندر سے سب کا کالا ہے نا۔ تو اب جو ہے، جو چیز ایجاد کی ہے، جو چیز سرکار نے نئی متعارف کی ہے، فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ حضور نے وہ چیز خاص الخاص کے لیے رکھی تھی، سرکار گوہر شاہی نے وہ چیز عام سے عام کو دے دی۔ شاید یہی نیا اسلام ہے جس کے اندر ہر بندے کو دعوت ہے، ابھی بھی کھلی دعوت ہے، جس کو اللہ سے جڑنا ہے آ جائے، کوئی شرط نہیں ہے۔ تیرا کوئی بھی دھرم ہو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی بھی ہو، یہاں بات دھرم کی ہے ہی نہیں، بات یہاں اللہ کی ہے کہ اللہ والا بننا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے تو آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی شرط نہیں لگائی تھی کہ جاؤ پہلے 12 سال کا چلہ کر کے آؤ، نہیں۔ تو پھر ان کے نفس کیسے پاک ہوتے تھے؟ حضور کی صحبت۔ اور سرکار نے اس کو مزید جدت عطا فرما دی۔ اس میں وہ کیا کہ یہ چاند، سورج، حجر اسود میں جو نشانیاں اللہ نے ظاہر کی ہیں، یہ جو ہماری تعلیم ہے، یہ لوگوں کو آگے بڑھاؤ، نظروں میں آؤ گے، نظروں سے قلب بھی مضبوط ہوگا، نفس بھی پاک ہوتا رہے گا۔ یہ کام یا تو حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کو آپ نے دلوں کو ان کے کلمہ پڑھایا، اور پھر ان کا نفس اپنی صحبت۔ سرکار نے بھی یہی کیا کہ سب سے پہلے لوگوں کے دلوں کو کلمہ پڑھایا، اس کے بعد جو ہے وہ نفس کی طرف لے کے آئے۔ اچھا، اب ایک عرصہ تو ایسا گزرا غیبت سے پہلے تک کہ جس میں نفس کی طہارت کا باقاعدہ انتظام و انصرام نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی یہ ذاکرین بیٹھے ہیں نا، یہ سب کن ٹوٹے، کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تزکیہ نفس کی باتیں، اس لیے بیچارے خوب غیبتیں کرتے رہے ساری زندگی، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہے، لڑائی جھگڑے کرتے رہے، ذکر لے لیا، اس کے بعد جو ہے وہ وقت نہیں آیا تھا تزکیہ نفس کا۔ لیکن سرکار نے نشستوں میں یہ بات فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم سب تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ گے۔ اب پھر جب وہ غیبت کا وقت آ گیا، غیبت ہو گئی، تو پھر ہم نے ڈنڈا اٹھا لیا کہ اب تزکیہ نفس کرنا پڑے گا۔ تو پہلے سرکار نے، سنتے جاؤ، پہلے سرکار نے لوگوں کو ذکر دیا ہے، تزکیہ نفس والی کہانی انتظام کے ساتھ شروع نہیں فرمائی۔ وہ وجہ کیا تھی کہ ابھی جن کو ذکر دیا ہے ان میں سے جو ازلی مومن ہیں وہ ان کی چھانٹی کر کے لے آئیں، باقی کو جانے دیں، ان کا تزکیہ نفس کریں گے، ورنہ ان پر وقت ضائع ہوگا۔ لہٰذا وہ بھاگ گئے، اور جو بچ گیا اس کو کہا بیٹا اب تو نہا لے۔ اب پھر اس کو نہلایا ہم نے گالی کے صابن کے، لگا کے، بھگو کر کے لگائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نفس شروع میں اس کے اوپر کاری ضرب لگنی چاہیے تھی۔ تو اس طرح پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ نفس کا تزکیہ ہونا شروع ہو گیا۔ یہ جو دوسرا جو رکھا ہے فیز، اس کے اندر تزکیہ نفس کی تعلیم کا ہے۔ پہلے فیز میں ذکر قلب، کسی طریقے سے ذکر قلب کی طرف آ جائیں۔ پھر جو طلبگار ہوں گے وہ اس ذکر قلب کو بچانے کے لیے گالیاں بھی سن لیں گے، اور جو طلبگار نہیں ہوں گے یونس صاحب ان کو بھگا دیں گے۔ ویسے ہی جو طلبگار نہیں ہوں گے وہ ان کو تو بھاگنا ہی ہے۔ Amra TV, the place